لیلا کا تعلق سعودی عرب سے اور مجنو کا یمن سے تھا۔ یہ حضرت حسن علیہ السلام کے دور میں تھے۔ انہیں مجنو کا لقب بھی حضرت حسن علیہ السلام نے دیا تھا۔ لیلا مجنو بنیادی طور پر ایک عربی الاصل داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلا مجنو دو حقیقی شخصیات تھیں۔ مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے قیس ابن الملوک ابن المزاحم، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تبھی ان میں باہمی تعلق پیدا ہوا۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔ قیس کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی تھی، جس پر استاد سے اسے صدا ملتی، مگر استاد کی چھڑی قیس کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کے ہاتھوں پر ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور قیس کے گھر والوں کو بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دن اچانک ہی قیس کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ قیس نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کے بھائی تبریز نے قیس کو مارنے کی کوشش کی، مگر قیس نے اسی کو قتل کر دیا، جس پر قیس کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ الازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر طہ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ قیس نے لیلا پر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا گیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملو اسے مکہ لے کر گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملو قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشیں ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا، لیلا کہاں ہے؟ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تو تھا کہ یہ محبت شادی پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا۔